اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا تو پس ہم نے فرمایا اضرب مارو بعصاک اپنا عصا الحجر پتھر پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو۔ فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس سے 12 چشمے بہ نکلے۔ قد علما تحقیق پہچان لیا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم اپنا گھاٹ، یعنی اپنے پینے کی جگہ جو ان کا گھاٹ تھا، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین کے اندر مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس سے 12 چشمے بہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا ہوا اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے، فساد اٹھاتے ہوئے نہ پھرو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جب بنی اسرائیل والوں نے آپ سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ آپ پتھر پر ماریں۔ جیسے ہی آپ کو عصا پتھر پر مارنے کا حکم ہوا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا جو گھاٹ تھا وہ پہچان لیا۔ اب یہاں ایک نقطہ قابل ذکر یہ ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے، آپ کی انگلیوں مبارک سے بھی پانی کا جاری ہونا ثابت ہے۔ اور اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بھی ثابت ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ انبیاء کرام سے جب بھی کسی امت پر مشکل آئی تو انہوں نے اپنے نبی سے مدد طلب کی۔ تو اسی طرح یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کے متعلق بھی واقعات ہمیں حدیث پاک کے اندر ملتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، آپ فرماتے ہیں ان پر قرض تھا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یضعوا من دینہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرض کا کچھ کم کر دیں۔ آپ نے ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جنہوں نے قرض لینا تھا انہوں نے ایسا نہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی جو کھجوریں ہیں ان کو الگ الگ ڈھیریاں بنا لو، ہر قسم کی کھجوروں کی تم الگ الگ ڈھیریاں بنا لو، پھر مجھے پیغام دے دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دی اور میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیج دیا، آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارا قرضہ بھی اتر ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہو، یعنی جو قرضہ دینا تھا اس قرضے کے بدلے میں کھجوریں بھی ادا کر دیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی امتی پر جب مشکل آئی تو انہوں نے اپنے نبی سے مدد مانگی اور نبی نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے امتی کی مدد کی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مدد کرنا ہے یہ کسی نبی ولی کی طرف سے بھی اس کی ذاتی طاقت کو ہم اس کی ذاتی طاقت تسلیم نہیں کر سکتے،
اگر کوئی نبی بھی مدد کر رہا ہے یا کوئی بھی بندہ مدد کر رہا ہے, ہم ایک انسان عام انسان کر رہا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوگی, کسی کی ذاتی نہیں ہوگی. اب جیسا کہ ہم اوپر پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے پانی جاری ہوا, جبکہ حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک سے پانی کا جاری ہونا ثابت ہے. تو اس طرح حضرت سالم سے روایت ہے, آپ حضرت سالم کو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی, حضور علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس سے وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام حضور کے پاس آ گئے, حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر سکیں یا جس سے ہم پی سکیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگے. یعنی جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارکہ اس پانی کے اندر داخل کی تو وہ چشموں کی طرح جوش مارنے لگا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پانی بھی پیا اسے اور ہم نے وضو بھی کیا. حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا, لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے. یعنی امتی, یہ تو انسانوں کی بات ہے. اس کے علاوہ حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ حیوانات وغیرہ نے بھی مشکل کے اندر انبیاء کی بارگاہ میں عرض کی, انبیاء کی بارگاہ میں گر گیا, تو اللہ کے نبی جو ہیں ان کی بھی مدد فرماتے ہیں. اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. یعنی من و سلوہ کا ذکر ہوا پہلے, اس کے بعد پتھر سے چشمے جاری ہوئے, ان کا ذکر ہوا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کا خیال, یہ تمہیں جو ملا ہے بغیر محنت کے ملا ہے, لیکن تم اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو. ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا رزق ہے وہ اس سے کھائیں, لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں. تو اس آیت سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. جب اگر امتیوں پر کوئی مشکل پیش ہے تو اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر گر گرائیں, ان سے ریکویسٹ کریں, تو وہ اللہ کے ہاں دعا کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتی کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما دیتا ہے. اب اس سے جو اگلی آیت ہے, آیت نمبر 61, اس آیت نمبر 61 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبرا, ہرگز ہم صبر نہ کر سکیں گے, علی طعام واحد, ایک کھانے پر, ہرگز ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا جو من و سلوہ ان کے پاس نازل ہوتا تھا. فَدُعُوا, پس دعا کریں, لنا ربکا, لنا ہمارے لیے, ربکا اپنے رب سے, یخرج, وہ نکالے, لنا ہمارے لیے, مما, اس سے تم بھی تو جو اگاتی ہے, الارض زمین, اس سے جو زمین اگاتی ہے, من بقلیا, کچھ ساگ, و کسائیا, اور کچھ ککڑی, و قومیہ, اور گندم, و عدسیا, اور مسور, و باسلیا, اور پیاز. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کچھ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں, کچھ ساگ, ککڑی, گندم, مسور اور پیاز نکالے. کالا, تو فرمایا اتستبدلون, کیا تم تبدیل کرتے ہو, کیا تم بدلتے ہو, اللہ جی ہوا ادنا, جو ادنا ہے, باللذی ہوا خیر, باللذی ہوا خیرن, کیا تم تبدیل کرتے ہو, اللہ جی ہوا ادنا, جو ادنا ہے, باللذی, اس کے بدلے, ہوا خیر, جو بہتر ہے. یعنی تم بہتر کے بدلے ادنا مانتے ہو. بہتر کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرما رہا ہے, من و سلوہ, تو وہ تو بہتر ہے تمہارے لیے, جبکہ تم اس کو ادنا کے بدلے تبدیل کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہمیں گندم چاہیے, ہمیں ساگ چاہیے, ہمیں ککڑی چاہیے, ہمیں معصور چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے. تو یہ جو تم جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو کہ زمین کی اگی ہوئی جو چیزیں ہیں, ساگ, گندم, ککڑی, مسور, پیاز, ہمیں یہ چاہیے, جبکہ تم من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آسمان سے نازل ہو رہی ہے, تو وہ اعلیٰ ہے, یہ ادنا ہے, تو تم ادنا کے بدلے اعلیٰ کا مطالبہ کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا اے بھی تو تم اترو مصرن, کسی شہر میں, یا مصرن سے مراد یا تو مصر ہے یا تو کوئی شہر مراد ہے. فإنّا, بس بے شک, لکم, تمہارے لیے, ما سألتم, جو تم نے مانگا, بے شک تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے مانگا. وضربت, اور ماری گئی, علیہم, ان پر, الذلۃ و خواری, والمسکنۃ, اور ناداری, ان پر ذلت و خواری اور ناداری مسلط کی گئی. وباؤ, اور لوٹے, بغضب, اللہ کے غضب, من اللہ, اللہ کے غضب, اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹے. ذالک, یہ بدلہ تھا, بأنہم, بدلہ ان کا, کانوا یکفرون, وہ انکار کرتے تھے, بآیات اللہ, اللہ کی آیاتوں کا انہوں نے انکار کیا.
वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, बिगैर हक, ना हक, उन्होंने ना हक अंबिया को कत्ल किया, जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम वगैरह को। ज़ालिका, ये बदला था, बिमा असौ, उनकी नाफरमानियों का, वकानु यातदून, और उनके हाथ से बढ़ने का। तो ये उनको बदला दिया गया उनकी नाफरमानियों का, और जो वो हाथ से बढ़े। अब इसके अंदर शुरू में वो जिक्र किया गया है कि उनको वो एक खाने पर सब्र नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे आप अल्लाह से दुआ करें कि जमीन के हमें खाने चाहिए। अब यहाँ पर यह बात भी है कि ये जो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि साग, ककड़ी वगैरह जो चीजें हैं बनी इसराइल ने मांगी, इनका मुतालबा गुनाह ना था, लेकिन मन्नो सलवा जैसी नेमत छोड़कर इनकी तरफ मायल होना ये कम पस्त ख्याली है। यानी वो आला वो है जो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से नज़ूल फरमा रहा है, ये भी बेकार नहीं है, ये भी अल्लाह की तरह की नेमतें जो जमीन से उगती हैं, लेकिन वो इससे आला था। तो इस उन्होंने जो अल्लाह तबारक व तआला की आला नेमत थी उसकी नाशुक्री की, उसको ठुकराया और जमीनी नेमतों का मुतालबा किया। अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 62, आयत नंबर 62 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जो आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और यहूदी, व नसारा, और नसरानी, बस्साबिईन, और सितारा परस्त, मन आमना, जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, बल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व आमिल सालिहन, और अच्छे अमल करे, फलहुम, बस उन्हीं के लिए है, अजरुहुम, उनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ। यानी जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अच्छे काम करे, तो उनका जो अजर है उनके रब के यहाँ है। ला खौफुन अलैहिम, तो उन्हें कुछ खौफ नहीं है, उन्हें कुछ अंदेशा नहीं है। वला हुम यहज़नून, और ना ही उन्हें किसी किस्म का गम है। जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है, आखिरत के दिन पर भी ईमान रखता है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमाइन पर अमल पैरा होता है, तो उनका जो अजर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है वो उनके रब के पास है। उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ और कोई गम नहीं है। इसे अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 63 के अंदर, आयत नंबर 63 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, व इज अखज़ना मीसाककुम, व इज, और याद करो जब हमने लिया, मीसाककुम, तुमसे आहद, और याद करो जब हमने तुमसे आहद लिया, व रफाना, और हमने बुलंद किया, हमने ऊंचा किया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अतूर, तूर को, जब हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को ऊंचा किया, खुजू लो मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वतिन, ताकत के साथ, खुजू लो मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया, बेकुव्वा, ताकत के साथ, वज़्कू, और याद करो, माफी, जो इसके अंदर है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। अब इस आयत के अंदर ये जो आहद का जिक्र किया जा रहा है कि हमने तुमसे आहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया, तो कोई तूर पर जो अता की गई थी वो तौरात अता की गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कोई तूर पर तशरीफ ले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां आपको तौरात अता की। उन्होंने कहा कि हम तौरात को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने इसके अहकाम को समझ बूझने के बाद कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद इल्तिजा की थी कि ऐसी आसमानी किताब हो जिसमें कवानीन शरीयत हो, जिसमें आईन इबादत हो, ये तफसीली जिक्र हो। उनके बार बार सवाल करने के बाद, ठीक है, जब उनसे आहद लिया गया तो तुम इस पर अमल भी करोगे, तो उन्होंने कहा जी करेंगे। लेकिन जब वो किताब अता हुई तो उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया और आहद पूरा ना किया। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से किया हुआ आहद पूरा ना किया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तूर पहाड़ को उठाकर उनके सिरों के ऊपर हवा में मुअल्लक कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम या तो आज कबूल कर लो जो तुमने किया था कि हम इस पर अमल पैरा होंगे, वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। इसमें सूरतन आज पूरा करने पर मजबूर करना पाया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत पहाड़ का सिरों पर मुअल्लक कर देना अल्लाह ताला की कुदरत की कवी दलील है, जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। कि इसमें कोई शक नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी अताअत अल्लाह ताला को मतलूब है। ये इत्मीनान उनको मानने और आज पूरा करने का सबब है। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि दीन जो है कबूल करने पर जबर नहीं किया जाता, लेकिन जब बंदा दीन कबूल कर ले तो उस पर जो अहकामात होते हैं उनको अमल करने पर फिर मजबूर किया जाता है।
یعنی بندے کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ دین اسلام قبول کرے، لیکن جب وہ دین اسلام قبول کرے تو پھر اس کے دین کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اس کو۔ اس کی مثال یوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو حکومت جو ہے اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں